ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم عبادت خالص اسی کے لیے کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ درود و صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی حبیب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا اور اس کی تفسیر اپنے اقوال اور اپنے افعال میں، اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ کے بعد آج انشاءاللہ 3 رمضان المبارک 1437 ہجری ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ آیتیں جو اب تک تراویح کی نماز میں تلاوت کی گئیں، کل 2 پارے پڑھے گئے اب تک، تو ہم اس کا خلاصہ انشاءاللہ کل کی تراویح بلکہ پرسوں کی تراویح میں جو چیز باقی رہ گئی تھی نسخ کے متعلق اور اسی طریقے سے سحر کے متعلق، ان پر روشنی ڈالتے ہوئے انشاءاللہ کل اور آج کی تراویح میں جو دوسرا پارہ پڑھا گیا ہے انشاءاللہ اس کا خلاصہ، اس کے فوائد آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ فرمائیں۔ پرسوں کی آیتوں میں جو چیز پڑھی گئی ان میں سے ایک چیز سحر کا ذکر تھا۔ آپ کو یاد ہوگا امام صاحب نے پڑھی، قاری صاحب نے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَاروتَ وَمَاروتَ إِلَى آخِرِ الآیات۔ یہ وہ آیتیں تھیں جن میں سحر کا تذکرہ ہے۔ سحر جادو کو کہتے ہیں، اور ان آیتوں سے اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو برحق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں بڑے بڑے گناہوں کا، ہلاک کرنے والے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ وہ گناہ جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں، ان میں سے سحر کا ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ جادو بھی ایک ایسا خطرناک قسم کا گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور کتاب و سنت سے اور سلف کے اقوال سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو کفر ہے۔ جادو کرنا یا کروانا، جادو سیکھنا یا سکھانا، یہ کفر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جادو کی تاثیر قرآن کی ان آیتوں سے، جس کو ابھی ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ کی آیتوں سے، جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، تو ان آیتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جادو اللہ کی اجازت سے اس کا ضرر انسان کو پہنچتا ہے۔ ایک بات عقیدے کی معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کی مشیت 2 قسم کی ہے۔ ایک وہ مشیت ہے جو ساری کائنات کو چھائی ہوئی ہے، پوری اللہ کی دنیا میں، اللہ کے اس ملک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی۔ دوسری وہ مشیت ہے، وہ چاہنا، وہ ارادہ کرنا ہے جس کو اللہ نے شریعت اور دین بنا کر ہمارے لیے نازل کیا ہے، جس میں ایمان کو اللہ پسند کرتا ہے،
نیک عمل کو اللہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے کاموں کو اللہ، عبادتوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے، جادو اور اس کا اثر بھی اللہ کے اذن سے ہٹ کر نہیں ہے، جادو کا اثر۔ اسی لیے قرآن میں جہاں جادو کا ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی اذن کا لفظ ہے، اللہ کے اجازت سے۔ تو جادو کا اثر ہوتا ہے، اس میں سے خطرناک قسم کا جادو جو ان آیتوں میں بتایا گیا ہے وہ ہے سحر تفریق۔ میاں بیوی کو الگ کرنے کے لیے یا میاں بیوی کو میں زیادہ محبت پیدا کرنے کے لیے جس قسم کا جادو کیا جاتا ہے وہ ہے سحر تفریق۔ ایک قسم کا سحر ہے، ایک قسم کا جادو ہے۔ جادو بہت سارے قسم کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک قسم یہ ہے۔ تو جب جادو کا ثبوت ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لبید بن عاصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کیا تھا۔ آپ اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی تفسیر پڑھیں، اگر آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لبید بن عاصم، یہ سورتوں کا نزول اسی وقت ہوا تھا۔ لبید بن عاصم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کر دیا تھا، اور اس کو ایک گیٹ مار کر باندھ کر ایک پتھر کے نیچے اس نے رکھ دیا تھا۔ وہی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو خبر ہوئی۔ اچھا، جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نہیں ہوا، ساتھ پر ہوا، جسے بھول جاتے تھے اللہ کی رسول، آتے تھے حضرت عائشہ ان کے پاس، پھر کہتے تھے کہ میں آیا تھا کیا، بھول جاتے تھے آپ۔ لیکن دعوت میں، حق کی دعوت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسالے کو، میسج کو پہنچانے میں اس میں اثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے بچا لیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اور اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں آپ کی حدیثوں کو لکھتا ہوں، تو قریش مجھے روکتے ہیں، قبیلہ قریش مجھے روکتے ہیں کہ مت لکھو، جو بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو وہ مت لکھو، وہ بشر ہے، انسان غلط بھی بول دیتا ہے بعض دفعہ، تم وہ بھی لکھ دو گے، اس کو بھی لوگ دین سمجھیں گے۔ تو قریش نے مجھے روکا اور منع کیا کہ میں آپ کی حدیثوں کو نہ لکھوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا کہ نہیں، لکھو، میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا لکھو، میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا جو پیغام پہنچانا ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہو، بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ نے حق لوگوں تک پہنچا دیا۔ دوسرے فائدے کی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیثوں کو لکھنا شروع ہوا۔ یاد رکھنا یہ فائدے کی بات۔ کتابت حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابی شکل میں بعد میں نوٹ کی گئی، جیسے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے جمع کیا حدیثوں کتاب کی شکل۔ لیکن حدیثوں کا لکھنا، لکھنا، تدوین، کتابت حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا تھا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اور قریش نے منع کیا تھا۔ اسی طریقے سے ابو شاہ کی روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی، جو یمن سے آیا تھا حج کرنے کے لیے، یمن سے جو آئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے خطبے، حج کے میں جو حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، ان کو لکھوانے کی درخواست کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو شاہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں واپس جا رہا ہوں حج کے بعد یمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے حج میں جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ مجھے وہ لکھ کر مل جائیں، تاکہ میں وہ لے کر اپنے قوم کے پاس جاؤں یمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ کے دو۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث کا لکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آج کہ فتنوں میں سے فتنہ کیا ہے؟ کتابت حدیث کا انکار۔ حدیث صحیح نہیں ہے کچھ بھی، صرف قرآن کافی ہے، اور یہ بہت خطرناک قسم کا فتنہ ہے۔ تو وہ جو شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ جو ڈاؤٹس ڈالتے ہیں، ان میں سے کہ بھئی حدیثیں لکھی کب گئی؟ حدیثیں تو لکھنے والے محدثین تھے، بعد میں حدیثیں لکھی گئی، کیا گارنٹی کہ حدیثیں صحیح ہیں؟ ایسے شوشہ ڈالتے ہیں، ایسے ڈاؤٹ ڈال دیتے ہیں، شبہ۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیثوں کو لکھنا شروع ہوا تھا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا تھا کہ جادو کا اثر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جادو کا علاج کیا ہے؟ جادو کا مختصر، دیکھیں ہم تفصیل جادو پر نہیں بتا رہے، ہمارے پاس تفسیر ہے یہاں پر۔ جادو کا علاج دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرعی، ایک غیر شرعی۔ ایک علاج جو شریعت سے ثابت ہے، ایک وہ علاج جو شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جو شریعت سے ثابت ہے رقیہ شرعیہ، اس کے لیے اہل علم نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ اہل علم نے
شرعی علاج جادو اگر ثابت ہو جائے، اور ہر چیز جادو نہیں ہوتی ہے، آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کہتے ہیں ضرور کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، میاں بیوی لڑ رہے ہیں آپس میں تو فوراً شک ہو جاتا ہے کہ ہم دونوں میں کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا۔ ہر چیز جادو نہیں ہوتی ہے، ہر پرابلم جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، انسان کے اپنے کرتوت کا بھی نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، بحر اور بر میں جو فساد اور خرابی پیدا ہوئی ہے لوگوں کے اپنے کیے کی وجہ سے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم غلطی کریں گے تو اس کی سزا ہمیں دنیا میں مل سکتی ہے، ہر چیز جادو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے بحث کریں، نقاش کریں اور ان دونوں میں جو ہے تکرار ہو تو کیا اس کو جادو کا نام دیا جائے گا؟ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، اپنی محبت کو، ازدواجی زندگی کی حفاظت کریں، شوہر بیوی کے حقوق کو پہچانے، ادا کرے، بیوی شوہر کا ادب کرے، احترام کرے، اس کے حقوق کو جانے، تو کوئی تکرار، کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے کا احترام کرنا، قرآن کی آج کی آیت آپ کو سورہ طلاق کی جو آیتیں، احکام الطلاق میں جو آیتیں خطیب صاحب امام صاحب نے پڑھی آج، ان میں سے ایک آیت ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے ایک دوسرے کو جو فضیلت دی ہے، جیسے شوہروں کو بیویوں پر فضیلت دی ہے، اس فضل کو مت بھولنا، اس اللہ کے مہربانی کو مت بھولنا۔ اللہ نے شوہر کو ایک مقام دیا ہے، بیوی کی ایک عزت ہے، تو ہر دو جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کریں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اور مسئلہ جب پیدا نہیں ہوگا تو پھر جادو نہیں، جادو اپنی جگہ صحیح ہے، میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، جیسے کہ وہی سورہ بقرہ کی آیتیں جو پرسوں کی تراویح میں ہم نے سنی، ان میں وہ آیت ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے اپنے سمٹمز ہوتے ہیں، آپ جو ہے کوئی بھی بیماری ہو رہی ہے، بلا وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں، بلا وجہ تو میں ہو رہی ہے، میاں بیوی میں کافی جو ہے دراڑ پیدا ہو گئی ہے، اور جب وجوہات تلاش کریں تو کچھ بھی نہیں ہے، کیا کوئی فزیکلی پرابلم ہے؟ ویسا بھی نہیں ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی اگر رقیہ شریعہ قرآن سننے سے چڑ ہو رہی ہے، نماز پڑھنا پسند نہیں آ رہا ہے، شوہر جب گھر سے باہر رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن گھر جب آتے ہیں تو دیکھتے ہی بیوی کو نفرت ہو رہی ہے، یا خاص وقت میں نفرت ہو رہی ہے، شام میں، رات میں جو ہے شوہر پسند نہیں آتا ہے، دن میں شوہر پسند آتا ہے، سمٹمز اہل علم نے بیان کیے ہیں اس کے جادو کے، جس کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر یہ یا آپ پر جادو ہوئی ہے۔ اور عام طور پر ایک چیز کہتے ہیں بھائی گھر بدل دو، مسئلہ ہے اس گھر پر جادو کیا گیا، گھر بدل دو۔ جادو کرنے والا اگر انسان پر جادو کرے، آپ کوئی بھی گھر میں جائیے وہ چھوڑے گا نہیں جنا کے آپ کو، وہ تو ستائے گا آپ کو۔ آپ گھر شفٹ کریں گے تو کیا جن یا جادوگر جو ہے جس نے جادو کیا ہے، یا کسی نے نعوذ باللہ من ذالک آپ پر جادو کر دی ہے، تو گھر بدلنے سے کیا جادو ختم ہو جاتا ہے؟ کیسے ختم ہوگا؟ اس کا علاج شرعی علاج ہونا چاہیے، رقیہ شرعیہ، اور اس کے لیے علماء کرام نے شرط رکھتے ہیں، 3 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس بات دونوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کن دونوں کا؟ معالج کا اور معالج کا، مریض کا اور معالج کا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعاؤں میں اللہ نے شفا رکھی تو شفا ہم پڑھیں گے، ہم اسباب اپنائیں گے، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، ایک۔ نمبر 2 جو رقیہ کیا جائے وہ شرعی ہو، یعنی آیتیں قرآن سے ثابت ہیں، اور جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں جس طریقے سے وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہو، حدیثوں جیسے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین، ٹھیک ہے، تو جو ثابت ہے رقیہ تو اسی سے، اور اسی طریقے سے شرک سے پاک ہو وہ رقیہ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا باس بالرقیٰ ما لم یکن شرکا، رقیہ میں جھاڑ پھونک، رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ شرک سے پاک ہو، اور عربی زبان پڑھنے والا، رقیہ پڑھنے والے کو عربی زبان معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں آیت صحیح پڑھ رہا ہوں، میں دعا صحیح پڑھ رہا ہوں۔ ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے رقیہ کیا جائے گا تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنا علاج خود کرے، قرآن پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، صبح شام اللہ سے دعا کیجیے، اگر کسی نے جادو کرا بھی لیا ہے، اگر پتہ بھی چل گیا کہ جادو ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، قرآن میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے، آپ یقین سے پڑھیے۔ ہمیں بتایا بعض ایسے لوگوں نے جو کلو سبا وغیرہ میں رہتے ہیں، جن پر جادو کیا گیا تو انہوں نے اتنا قرآن پڑھا، خود پڑھا، اپنا علاج کر لیا خود، اتنا پڑھے، دعائیں کی اللہ سے، اور خوب پڑھے، خون کی الٹی ہوئی، کئی لیٹر خون کے جسم سے نکل گیا منہ سے۔ ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، بے ہوش ہو گئے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اتنا لیٹر خون، بلڈ تو باڈی میں نہیں ہوتا ہے، آپ کو کیسے نکل گیا اتنا؟ اس طریقے سے اللہ نے ان کو شفا دے دی، خود انہوں نے اپنا علاج کیا، خوب قرآن کی تلاوت کی، سورہ بقرہ خوب انہوں نے پڑھی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ دوسری چیز جو اس دن تراویح میں پڑھی گئی وہ ہے
اچھا اس سے پہلے جادو کا غیر شرعی علاج یہ بہت زیادہ ہے، شرکیہ طریقے پر علاج کیا جانا، ٹھیک ہے، آپ شرکیہ طریقے سے علاج کرتے ہیں، کیسے تعویذ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پلیتے لکھ کر دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یا جو ہے کسی جن کی مدد لی جاتی ہے جادو کے علاج میں، یا غیر شرعی طریقے سے یہ سب حرام ہے، جائز نہیں۔ جن اسی وقت مدد کرے گا جب آپ کفر کریں گے یا شرک کریں گے، یہ سب حرام ہے۔ تعویذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حدیث میں روکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، اور ایک روایت میں جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی اللہ اسی کے حوالے اس کو کر دے گا۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، غیر شرعی بہت ہے، خاص طور سے ہمارے جو دو ملک ہیں نا، فل ہے، میں کہوں 95% تو غلط نہیں ہوگی میری بات، اتنا غیر شرعی علاج ہے۔ اس میں آپ کو علاج آپ کی امی کا نام پوچھتے ہیں، ایک صفت ہے اس کو پہچانے، بھائی درد مجھے ہے، امی سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، بخار آئے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر پوچھے گا مدر نام بتائیے، آپ پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا، ڈاکٹر پوچھے گا کیا ہوا، بخار آ گیا، نبض چیک کرے گا، زبان دیکھے گا، آنکھ دیکھے گا، ٹیمپریچر چیک کرے گا آپ کا، ہے نہیں، اور کچھ چیزیں پوچھے گا، کب سے الٹی بھی ہو رہی کیا، سر میں درد بھی ہو رہا کیا ہو رہا ہے، کب سے کچھ کھائے کیا، وغیرہ وغیرہ کچھ سوالات پوچھے گا وہ، اس کے بعد آپ کو پہچانے گا کہ یہ وائرس کا اثر ہے یا آپ کے کھانے کا اثر ہے یا کس چیز کی وجہ سے آپ کی باڈی میں جو ہے ٹیمپریچر ہائی ہو گیا، پھر اس کے لیے دوا دے گا۔ امی کا نام کون پوچھتا ہے؟ کوئی دنیا کا ڈاکٹر امی کا نام نہیں پوچھتا، یہ امی کا نام کیوں پوچھ رہے؟ کیا مطلب امی کا نام؟ ارے میری امی سے میں سامنے ہوں، مجھے جو ہے قرآن پڑھنے سے تکلیف ہو رہی ہے اور میں محسوس ہو رہی باڈی میں موونگ، جن ستا رہا ہے مجھے، پریشان کر رہا ہے، میری امی اچھی ہیں الحمدللہ، ہم لوگ امی کا نام پوچھتے ہیں۔ بہرحال غیر شرعی بہت علاج ہوتا ہے، اس سے بچا کے رکھیں اپنے آپ، غیر شرعی علاج نہیں ہونا چاہیے، اپنی دنیا کو بچانے کے لیے آخرت کو تباہ اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد وہ آیتیں پڑھی گئی ہیں جس میں جو ہے نسخ کا ذکر ہے، میں نے بتایا تھا، تھوڑا سا ذکر کیا تھا، شریعت اسلامیہ میں ایک چیپٹر ہے کینسلیشن، انگلش میں اس کو کہتے ہیں، نسخ۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ خود اس حکم کو ختم کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دودھ پلانا، میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کیونکہ آج کی آیتوں میں رضاعت کا ذکر آیا تو بات مناسب رہے گی کہ بتا دیا جائے۔ شروع اسلام میں کیا تھا؟ 10 مرتبہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ کیا مطلب مرتبہ؟ بچہ بھوک میں 2 سال کی عمر سے پہلے جو پینے کی عمر ہوتی ہے اس میں عورت سے دودھ پیے، ماں نہیں، کوئی بھی عورت ہے اس سے دودھ پیے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے دودھ کو چھوڑے۔ بچہ کب چھوڑے گا؟ جب پیٹ بھر جائے گا اس کا، بچہ یا بچی دودھ پیتے رہیں گے کب تک؟ جب تک اس کا پیٹ بھر جائے گا، پیٹ بھر گیا چھوڑ دے گا، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر بچے کو بھوک لگی، پھر ماں نے جو ہے یا عورت نے جو ہے اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلایا، تو یہ سیکنڈ پارٹ ہوگا۔ ایسے 10 مرتبہ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو رضاعت ثابت ہوتی تھی پہلے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر کے 5 پر رکھ دیا، اور یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں شروع اسلام میں 10 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ہوتی تھی، اللہ نے اس کو 5 سے منسوخ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ چیز ہوئی کہ 5 مرتبہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی تھی۔ کتنی مرتبہ؟ اور وہی چیز ابھی بھی ہے، قیامت تک ہے، کہ اگر کسی عورت نے کسی بھی بچے کو 5 مرتبہ دودھ پلا دیا تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ رضاعت ثابت ہوگی، وہ دودھ شریک ماں ہوگی اور رضائی ماں ہوگی، وہ اس کی بچیاں اگر ہیں تو اس لڑکے کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کے بھائی کا ہو سکتا ہے، یاد رکھو، دودھ جس نے پیا اس سے رشتہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ رضائی ہو جائے گا بیٹا۔ جیسے 2 بچے ہیں، ایک عبداللہ ایک عبد الرحمن ہے، عبداللہ نے ایک عورت سے دودھ پیا، اس عورت کی بچیاں ہیں تو عبداللہ کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، عبد الرحمن نے دودھ نہیں پیا، عبد الرحمن عبداللہ کا بھائی ہے، عبد الرحمن کا رشتہ ہو سکتا ہے، عبد الرحمن کی رضائی ماں وہ تصور نہیں کی جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر بعد میں پتہ چلا کہ بھئی ہم کو فلاں نے جو ہے دودھ، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں ہوتی ہے، انڈیا پاکستان میں چیز، دودھ پلاتے ہیں عورتیں، امی کی سہیلی، پڑوس کی عورت، کوئی بھی بچے کو دودھ پلاتے ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے مکہ میں بھی پہلے یہ چیز تھی، آپ جانتے ہیں، سیرت آپ کا مطالعہ کریں تو بعد میں اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہاں، ایسا ایک واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، معلوم ہے آپ کو؟ صحیح حدیث سے ایک واقعہ ثابت ہے، میاں بیوی دونوں تھے، ایک مرد نے ایک عورت سے شادی کی، ایک مرد نے، دونوں میاں بیوی بن گئے، شادی ہوگی نا، ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، میں نے اس کو بھی دودھ پلایا اور تم کو بھی دودھ پلایا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا بھائی، یہ تو کہہ رہی کہ مجھ کو بھی دودھ پلایا اس نے اور میری بیوی کو بھی پلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے مجھ کو اور میری بیوی کو دودھ پلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ الگ ہو جاؤ۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے؟ وقد قیل، اس نے جب کہہ دیا کہ اس نے پلایا ہے تمہیں دودھ، بات ختم، رشتہ ثابت ہو گیا، اب تمہارا نکاح آٹومیٹکلی ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ صحیح حدیث۔ تو یہ رضاعت کا مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے رضاعت میں جو آج کی آیتیں پڑھی گئی اس میں یہ ذکر آیا کہ اگر کسی عورت کو اجرت پر آپ لیں کہ بھائی آپ ہمارے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کی قیمت ہم دیں گے آپ کو، جو بھی، تو اس پر باقی رہنا چاہیے، وہ اجرت وہ لے سکتی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، مدت رضاعت کا بھی ذکر آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں آیا کہ 2 سال مدت رضاعت ہے۔ یہ بچے کا ماں پر حق بنتا ہے کہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے، جس دودھ میں اللہ عز و جل نے بچے کا رزق اور بچے کی غذا رکھی ہے، جس میں اتنے پروٹینز ہے کہ ساری دنیا کی طب اس بات پر متفق ہے ایسی غذا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بچوں کا ماں پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں جو ہے تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ بدل جائے، قبلہ بدل، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینے وہ پڑھی، کیا نماز پڑھی، عبادت کی، اور مسلمانوں نے بھی نمازیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے آبائی جو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ خانہ کعبہ ہے اس کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ زبردست آیت دیکھیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کی پسند کا قبلہ بنا دیں گے، ہم آپ کی پسند کا قبلہ بنا دیں گے۔ اور جب یہ مسئلہ ہوا اور قبلہ بدل گیا، مسلمان بہت خوش ہو گئے، یہودیوں کو بہت تکلیف۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، پھر مسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ، میں نے بتایا تھا نا پچھلے درس میں، اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ کی بڑی مہربانی تھی، اللہ نے بڑا فضل ان کو دیا تھا، فضل عطا کیا تھا، لیکن ان کے کفر کی، ان کے انبیاء کے قتل کرنے کی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی بدماشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھینی، مسلمانوں کو عطا کی۔ قبلہ بھی پہلے ان کی طرف تھا، اس طرف بیت المقدس کی طرف، بعد میں بدل دیا گیا، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے مسلمانوں سے کہا اچھا ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تم لوگوں نے تو قبلہ تو بدل دیا، لیکن اتنے مہینے جو تم نے اس مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی اس کا کیا ہے؟ تو صحابہ پریشان ہونے، بھائی یہ کیا ہے، وہ تو ہم نمازیں تو گئی تمہاری برباد ہو گئی، پھر پہلے کی عبادتیں، اس طریقے سے تکلیف دینے کی کوشش کی۔ قرآن میں آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے اس طرف رخ کر کے عبادت کی نماز پڑھی اتنے مہینے، اللہ تمہاری کسی نماز کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری کسی عبادت کو نہیں، برابر پورا بدلہ تمہارے نمازوں کا ملے گا جو تم نے پہلے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور وہ مسجد قبلتین آپ دیکھے ہیں، میں بات آگے اس لیے بتا دیتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد قبلتین میں 2 رکعت پڑھنا چاہیے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ مدینہ میں اگر کسی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے تو 2 ہی مسجدیں ہیں۔ نمبر 1 مسجد نبوی، ایک نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب؟ 1000 یا 50,000؟ دلیل ہے اس کی؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں، حدیث ہے صلاۃ فی مسجد ھذا تعدل 1000 صلاۃ، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر۔ 50,000 کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ نہیں ہے، ہوتی تو ہم کیوں نہیں بولیں گے بھائی، اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کہا تو ہم 1000 بولیں گے یا 2000 بولیں گے؟ اور مسجد حرام کی ایک نماز 1 لاکھ کی،
سبحان اللہ، جدہ والے کتنے خوش نصیب ہیں نہیں، اس لیے اکثر جاتے رہتے ہیں نہیں. 1,00,000 کی ایک نماز، اللہ اکبر، 1,00,000 کیا ہے بھئی؟ اور رمضان کا ایک عمرہ، ایک حج کے محنت سے. جدہ والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جا کر اگر 3 نماز پڑھ لیں گے تو 3,00,000. اور وہ بھی خالی فرض نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں فرض کا ذکر نہیں ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ فرض ہو یا نفل ہو، کیونکہ حدیث میں فرض نماز کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ نماز، اب کون سی نماز؟ فرض، سنت، بدر. اب جا کے آپ چھٹی کا دن صبح جائیے، شام میں آئیے، اس سے اچھا کیا ہے؟ کتنے ریال کا پیٹرول، کتنے ریال کا کھانا اور کتنا وقت کا لگن، بتائیے اجر کتنا. لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے ابلیس شیطان، وہ بولا تھا نا پچھلے، وہ جدہ والے حج کیے، عمرے کیے، ایک دن چھٹی کا ملتا، بیوی بچوں سو جاؤ، کھاؤ، تھوڑا ٹی وی دیکھو، تھوڑا انٹرٹینمنٹ لائف، خالی مسجد نماز ایسے لاتا ہوں. سستی کا حل، میں نے بتایا تھا نا آپ کو. پتہ نہیں کتنا قرآن پڑھا گیا، کتنے پارے، آج کون سا روزہ ہو گیا؟ 3 روزے ہو گئے، تو 3x3 اگر کریں گے تو 9 پارے تو پڑھ لیے ہوں گے انشاءاللہ، یا 3x2 تو لازمی ہے. کتنے صاحب؟ 6 ہے نا؟ میتھمیٹکس ذرا کمزور ہے، 3x2 6 ہی ہے نا؟ ہاں 6 ہی تو ہے. تو 6 پارے تو پکے ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کوئی اب تک نہیں پڑھے تو پھر کیا کہیں، انشاءاللہ توفیق دے کہ ابھی وقت باقی. تو وہ سستی کا ہے نہیں، چھٹی ہے نا، آپ آرام کیجئے. مسجد حرام کو مت بھول جائیے، آپ چاہیے نماز پڑھی، 1,00,000 کی نماز ہے. بہرحال مسجد نبوی، مدینہ میں 2 مسجدیں ہیں جن مسجدوں میں عبادت کا اجر ملتا ہے. نمبر 1 مسجد نبوی، نمبر 2 مسجد قباء. مسجد قباء میں کیا ہے اجر نماز پڑھنے کا؟ ایک عمرہ. اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اگر آپ مسجد قباء میں ایک نماز پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، ایک عمرے کا اللہ عز و جل آپ کو ثواب. ان 2 مسجدوں کے علاوہ کوئی ہے مسجد نبی مدینہ کی جس کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے؟ مسجد قبلتین ہماری یونیورسٹی کے سامنے تھی، ہم جاتے تھے، ہم کو یاد ہے، اور پارک بھی ہے. یونیورسٹی سے پیدل جاتے، زمانے میں گاڑی بھی نہیں تھی، سوچتے تھے گاڑی کب آئے گی، بلکہ بہرحال پیدل جاتے تھے ہم یونیورسٹی سے مسجد قبلتین کے پاس. تو مسجد قبلتین میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، بسیں روکی جاتی ہیں باقاعدہ. مسجد قبلتین کے بارے میں، وہاں مسجد قبلتین کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ جو قبلہ بدلا، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی، اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا. اور مدینہ والوں کو سمتیں معلوم تھی، مکہ کس سمت میں ہے، تو ان لوگوں نے نماز ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ قبلہ بدل چکا ہے، کعبہ کس طرف ہے، مکہ مکرمہ کس طرف ہے، انہیں معلوم تھا، انہوں نے رخ بدل دیا اور نماز ادا کر لی. اب اس مسجد میں کوئی نماز پڑھنا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. تو پھر خواہ جانا نے کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے ہاتھوں میں ڈالا. اب وہ 2 رکعت وہاں پڑھنا، جدہ میں پڑھنا، کوئی برابر ہے. حدیث میں اگر فضیلت ہے تو ضرور جائیے، پڑھیے آپ جائیں. لیکن حدیث میں جب فضیلت نہیں ہے تو پھر آپ کس بیس پر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں؟ ایک وجہ نہیں، یہ قبلت ہے. دیکھنا ہے مسجد ایک الگ مسئلہ ہے. پارک دیکھنے جائیں، سمندر دیکھنے جائیں، دنیا تو چیزیں دیکھیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، دیکھنا ارے کون سی مسجد ہے جس کو قبلتین کہتے ہیں، یہ ہے مسجد. اس کو ذہن میں رکھیں. بہرحال چلیے، تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا امت مسلمہ پر کہ مکہ مکرمہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اور اسی پر آج تک قائم ہے مسلمان دنیا کے، اور قیامت تک قائم رہیں گے. اس پر ایک بات بتا دوں میں آپ کو، تمام مسلمانوں پر فرض ہے، واجب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ قبلہ مکہ مکرمہ. اگر ہم اوپن پلیس پر ہوں، کہیں بھی ہوں، دنیا میں کسی بھی طرف ہوں، ہم مکہ کی طرف نماز پڑھیں گے رخ کر کے. اگر آج تو ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے پھر، لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسی جگہ چلا گیا، یا ایسے مسئلے سے خاص طور سے پاکستان انڈیا میں ٹرینوں میں سفر کرنے والے لوگ، پلین میں اگر سعودی ایئر لائنس ہے تو وہ تو بتاتا ہے بہرحال، اور پلین میں اتنا گھنٹہ یہاں سے نہیں ہوتا کہ 2 نمازیں آپ کی 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں ملا کے. ٹرینوں میں لمبے سفر ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں، صحیح ہے نا؟ تو لمبے سفر ہو رہے ہیں، اور ٹرین میں تو کوئی آپ کے پاس اتفاق سے فون نہیں ہے، یا بیٹری ختم ہو گئی وغیرہ وغیرہ، مسئلہ کوئی بھی ہے، ایسا فون نہیں ہے جس سے پتہ چلے. اب آپ کیا کریں گے؟ قبلہ معلوم نہیں ہو رہا، ٹرین رائٹ جا رہی ہے، لیفٹ جا رہی ہے، ایسے جا رہی ہے، اور نماز 2 نمازوں کو تو ملا، لیکن سفر لمبا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو کوشش کرنا چاہیے قبلہ پتہ کرنے کا. کوشش کے باوجود کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی بھی راستہ نہیں ہے قبلہ معلوم کرنے کا. نماز کا وقت نکل جا رہا ہے، جس طرف چاہے روک کر کے نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی.
اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں انشاءاللہ۔ چلیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے مسلمانوں کو تعلیم دی، اور جیسے کہ صبر اور صلاۃ، اس کے ذریعے جو ہے اللہ کی مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، جیسا کہ یہ آیت پڑھی گئی استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ہم صبر کریں گے، اللہ کی مدد مانگیں گے، کیونکہ صبر کریں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا، نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت عام طور پر توغرہ بنا کر لگائی جاتی ہے گھروں میں یا دکانوں میں یا اپنے اپنے گھروں میں لگائی جاتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ کیا قرآن کا توغرے بنا کر گھروں میں لٹکانا صحیح ہے؟ سلف کا اس پر عمل نہیں رہا، صحابہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، لیکن ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ وہ لگاتے تھے، اور تعجب تو یہ ہے کہ آدمی نے لگا بھی دیا ان اللہ مع الصابرین اور گھر میں صبر ہی نہیں ہے اس کی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، زندگی میں صبر پیدا کرنا چاہیے، اور صبر جو ہے تین قسم کا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے میں، جیسے گرمی ہو رہی ہے آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، یہ صبر ہے، اسی طریقے سے گناہ خواہش ہو رہی ہے، طاقت بھی ہے کہ گناہ کر سکتے ہیں آپ نہیں کر رہے ہیں گناہ، یہ بھی صبر ہے، اور زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر کا نقصان ہوا، آدمی کا نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو یہ بھی صبر ہے، جو تقدیر پر صبر اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا مروہ کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آپ جانتے ہیں صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، جو عمرے کے ارکان میں سے رکن ہے، صفا اور مروہ، اور یہ معلوم ہے ہاجر، جن کو لوگ ہاجرہ کہتے ہیں، لیکن ان کا اصلی صحیح نام کیا ہے؟ ہاجر علیہ السلام، جو اسماعیل تھی، وہ دوڑی تھی، سبحان اللہ، سبحان، ایک اچھی بات یاد آ گئی، کون دوڑی تھی؟ بی بی ہاجر علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر صحیح کرنے والوں کے لیے، چاہے وہ حج کی صحیح ہو یا عمرے کی صحیح ہو، دوڑنا ضروری کر دیا۔ دوڑی کون؟ اسماعیل، ہاجر، اور عورتوں کو دوڑنا منع ہے، دوڑنے والی عورت ہے، عورتوں کو دوڑنا منع ہے۔ آپ ابھی عمرہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، فیملی کے ساتھ جائیں گے نا انشاءاللہ، بیوی کو لے کے جائیے بھائی، تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ تو دوڑ سکتے ہیں گرین لائٹس کے درمیان، وائف آپ کی دوڑیں گی یا بیٹیاں آپ کی بچیاں؟ دوڑنا کس کے لیے ہے؟ مرد۔ دوڑی کون تھی؟ پھر کیا ہے مسئلہ؟ یہ جب عورت دوڑی تھی تو صرف عورت دوڑنا چاہیے؟ سنت کی اہمیت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے کہ مرد دوڑیں گے عورتیں نہیں، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفات میں سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ بتائیے، جدہ میں سورج غروب ہو جائے یا مکہ میں یا انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہو جائے، نماز پڑھیں گے مغرب کی؟ پڑھیں۔ پھر عرفات میں کیوں نہیں پڑھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ۔ سنت کی امپورٹنس معلوم ہو رہی ہے، امپورٹنس آف سننا، اہمیت سنت یہ ہے، ہم سنت پر عمل کریں گے۔ عمل کس پر ہوگا؟ آج کا مسلمانوں کا پرابلم پتہ ہے آپ کو، عمل سنت پر نہیں ہوتا ہے، دیکھا دیکھی، باپ دادا کے طریقے پر عمل، جو اچھا لگے اس پر عمل ہوتا ہے، سنت پر عمل ہونا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ رطب کھجور سے افطار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کھجور سے افطار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سحری کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سمجھ میں؟ سنت رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت اہم ذکر تھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت وغیرہ، وہ جو آیتیں ہیں وہ اس سلسلے میں پڑھی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وصیت کا ذکر کیا جس وصیت کو کینسل کر دیا اللہ تبارک۔ پہلے وصیت یہ تھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ پہلے شریعت میں اسلامیہ میں جسے نسخ کینسلیشن کا میں نے ذکر کیا، اس میں یہ بھی چیز آتی ہے، وصیت کا حکم تھا، مرنے سے پہلے آدمی جو ہے اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، ابا کو اتنا دو، امی کو اتنا دو، اور بچوں کو اتنا دو، بیٹی کو اتنا دو، بیٹے کو دو، یہ پہلے حکم تھا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ کینسل کر دیا۔ اللہ نے خود جو ہے حقوق دے دیے ان کے، ابا کو کتنا، امی کو کتنا، بیٹا ہو تو کتنا، وراثت بیٹی ہو تو کتنا، تمام چیزیں قرآن کی آیتوں میں موجود ہیں، اللہ نے بانٹ دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے اپنی کتاب میں، فلا وصیت لوارث، اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم جو آیتیں پڑھے ہیں
یا ان جن آیتوں کا ذکر کیا گیا اس میں فرائض، بہت ساری فرض چیزوں کا ذکر آیا، بہت سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تقوی کا حکم بار بار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا جواب دیتے، ایسا بھی بہت ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یسألونک آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ آیتیں پڑھی گئی ہیں جس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سوالات کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے کہ چاند کے بارے میں سوالات کیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آیتیں اتری قرآن کی۔ اور میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن جو اترا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کچھ آیتیں نازل فرمائیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرآن اتارا ہے، یہ یاد رکھنا یہ بات۔ آج ایسی بہت ساری آیتیں خطیب صاحب نے پڑھی ہیں آج کی تراویح میں، سوالات کیے گئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا چاند کے بارے میں، چاند مطلب یہ جو اہلہ کے بارے میں، اوقات کے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت کے لیے رکھا گیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قتال کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں اللہ نے قتال جہاد کو تم پر فرض کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے انفاق کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں سوالات کیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب دیا کہ ہاں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کے اجر کو، اس کے فائدوں کو ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حیض کے متعلق، عورتوں کی مینسز کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور بتا دیا کہ لوگوں سے کہہ دو یہ آپ سے حیض کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو کہہ دو کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب وہ پاک ہو جائیں تو تم اپنی بیویوں کے قریب جاؤ، جہاں سے جانے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم ان کی کھیتیاں ہو، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو اس طریقے سے پیارے رسول سے سوالات کیے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کی جواب میں، سبحان اللہ۔ پوچھا جاتا یسألونک یسألونک یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے جو ہے بہت ساری آیتیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے آگے جو اور آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جیسے طلاق کے متعلق کافی آیتیں، بلکہ اس سے پہلے عفواً ابلیس کا اور شیطان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت اور مغفرت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا شیطان کی ساری بشریت کو تعلیم دی گئی ہے، اے بشر، اے انسانوں، ابلیس اور شیطان تمہیں جہنم کے راستے دکھاتے ہیں، تم ان کی باتوں میں مت آنا ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے راستہ دکھاتا ہے اور بخشش کے راستہ دکھاتا ہے، لہذا اللہ کی بات مانو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے اس زمین پر قیامت تک دو راستے انسان کے سامنے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ کا راستہ۔ بچوں کو بھی یہ بات بتا دینا چاہیے، ایک شیطانی راستے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ جو اسلام ہے، دین ہے، قرآن حدیث میں احکام ہے۔ جو شیطان کے راستے پر چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ شیطان جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے چالوں پر مت چلنا، خطوات پر، سٹیپ بائی سٹیپ لے جائے گا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، مرد کو الگ طریقے سے بھٹکائے گا، بیوی کو الگ طریقے سے بھٹکائے گا، شوہر کو الگ طریقے سے بھٹکائے گا، بادشاہ کو الگ طریقے سے بھٹکائے گا، عام آدمی کو، بزنس مین کو، عالم کو، قاری کو، حافظ کو، بیٹے کو، بیٹی کو، ہر ایک کو ایک الگ اینگل سے بھٹکا، غریب کو الگ طریقے سے، امیر کو، اس کی خطرناک چال ہے۔ لہٰذا اس کے قید، اس کے مکر سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا آیتوں میں۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ جہنم کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ بات ہے، بچے کو کیا بولے گا، تمہارے ابا تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، بیٹے میں باپ میں دشمنی ڈال دے، ماں بیٹی میں دشمنی ڈالے گا، یہ تمہارا بھلا چاہتی ہے، جو رشتہ آتا ہے کینسل کر رہی ہے، میاں بیوی میں جو ہے یہ قدر ہی نہیں کرتے آپ کی، یہ باہر کی عورتیں ان کو اچھی لگتی ہیں، بیوی کی کوئی قدر نہیں ہے، تم چھوڑ دو ان کو، طلاق خلی ولی کر مسئلہ۔ شوہر کا ڈالے گا، تمہاری بیوی کیا ہے، باہر میں کتنی پیاری پیاری عورتیں ہیں، یہ دیکھو کیا ہے، وہی ایسی پرانی، وہی الگ الگ طریقے سے باہر دیکھو کتنے اچھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم باہر نکلو، کسی عورت پر نظر پڑ جائے، تمہیں اچھی لگے تو کہاں جانا، بیوی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اس کے پاس وہی ہے جو اس کے پاس ہے، حدیث سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موجود، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیمات پر غور کیجیے، اگر شوہر اپنے حق کی طرف، حق زوجیت کی طرف بیوی کو بلائے تو اس کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے۔ نفل روزہ بیوی شوہر موجود ہے، اگر نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، حدیث ہے، کیوں ضرورت پڑے گی، ہو سکتا دن میں اس کو، کتنا خیال کیا اسلام نے، اللہ اکبر،
یہ میاں بیوی کے حقوق ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کریں گے تو ازدواجی زندگی بڑی کامیاب گزرے گی انشاءاللہ، بڑی کامیاب ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق کے آگے احکام آ رہے ہیں آگے، اس لیے اس کو بتانا بہت مناسب ہے. شادی ہو جاتی ہے، بیٹی کو اچھا پڑھاتے ہیں، ہماری بیٹی فلاں ڈگری، فلاں فلاں فلاں، نہیں پڑھائے تو قرآن نہیں پڑھائے، حدیث نہیں پڑھائے، یا شوہر کے حقوق نہیں پڑھائے. ایک کامیاب زندگی، ایک اچھی بیوی کیسی بنے گی، ایک اچھی بہو کیسے بنے گی، ایک اچھی ماں کیسے بنے گی، ایک اچھی بھابھی بھاوج کیسے بنے گی، یہ نہیں پڑھائے. اب یہ نہیں پڑھائے تو ہوا کیا؟ ہائی ایجوکیشن ہے، کیا بولتے ہے نا، ہائی کوالیفائی ہے، ڈبل کیا کیا کی ہوئی ہے پتہ نہیں، ایم کام، بی کام، ایم سی اے، بی سی اے بھی ہے کیا؟ نہیں ہوگا، برل ایم سی اے، فلاں سی اے، چارٹر اکاؤنٹ بھی ہے، اور بڑی پی ایچ ڈی کی ہیں، لیکن دین سے نہ واقف، اب شوہر کے حقوق سے نہ واقف. اب مسئلے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. اب بولے کہ میں کیا آپ خرید کر لائے ہیں کہ آپ کی ہر بات سنوں میں؟ اطاعت کیا اطاعت؟ میں تو نہیں تھی ابا کے گھر میں ایسے. وہ ایک الگ پرابلم. ابا اتنا اچھا، اتنا پیار سے پال کے بڑا کرتے، ان کو یہ بات نہیں بتاتے پیسے نہیں رہے تو قرضہ مانگ کے لا کے کھلاتے بیٹے. یہ کیسا باپ میں سمجھ میں نہیں آتا. پیسے نہیں ہے تو بولنا بیٹے پیسے نہیں ہیں، آج البیک نہیں کھائیں گے، آج فل تمیز پر کام چلا لو بیٹا. پیسے آئیں گے، بابا نہیں پیسے نہیں ہیں کیسے بولوں گا میں بیٹی کو، بیٹی کیا فیل کرے گی؟ ایسے ذرا پیسے دو نا، قرض لیتے ہیں سیلری کے بعد قرض لیے گئے، بیٹی کو کھلائے. اور بیٹی، اب بیٹی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ کبھی پیسوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، کبھی دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں. اب یہ بچی جب نکاح کر کے جائے گی، شوہر کے پاس پیسے نہ ہوں گے، شوہر بولے گا نہیں پیسے نہیں ہے. ارے ہمارے ابا کبھی نہیں بولے یہ جملہ، ڈیڈی پپا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو دا منی. آپ ہمیشہ بولتے رہتے ہیں. اکثر مسئلے ہوں گے، یہ مسئلے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے کہاں جاتے ہیں؟ طلاق تک لے جاتے ہیں مسئلے، پھر طلاق کے مسئلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. طلاق کے مسئلے قرآن کی آیتوں میں آج پیش کیے گئے تفصیل کے ساتھ. آپ نے دیکھا طلاق مرتان فإمساک بمعروف تسريح بإحسان. طلاق ہے شریعت میں. طلاق یہ مرد کا حق ہے، خلا جیسا بیوی کا حق ہے، طلاق مرد کا حق ہے. مختصر تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، طلاق کیا ہے؟ ایک مجبوری کی صورت ہے. بیوی نہیں سدھر رہی ہے، بیوی اگر نافرمانی کرے تو شریعت نے ایک علاج بیان کیا ہے اس کا. ہم وہ چھوڑ کر کوئی اور علاج اختیار کرتے ہیں. شریعت نے کیا علاج پیش کیا ہے؟ بیوی اگر بات نہیں مان رہی ہے، اس کو پہلے سمجھانا، فعظوہن، سمجھانا، اس کو نصیحت کرنا. اکیلے میں دیکھو آپ اتنی اچھی ہیں، تھوڑا جھوٹ بولنا بھی بول سکتے اس میں، بول کر نہیں ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، بول سکتے ہیں، مطلب حرام نہیں ہے جھوٹ بولنا. میں ابھی کل جو ہے آفس میں بیٹھا تھا، اتنا یاد کر رہا تھا، حالانکہ یاد نہیں کیا، اب بول سکتے ہیں. ایسے ہے اسلام میں باقاعدہ حدیث سے موجود ہے، یاد رکھنا. یہ حدیث کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں، مجھے معلوم ہے بول رہا ہوں، فرشتہ میری بات کو لکھ رہا ہے. تو بیوی کو جو ہے تعریف کرنا، اس کو اکیلے بتانا جو ہے آپ، میں 3-4 دن سے آپ کو ایک بات بول رہا ہوں، آپ کیوں نہیں مان رہی ہیں؟ آپ نصیحت کیجیے، نصیحت، آپ میری بات مانیے، آپ اللہ خوش ہوگا، سمجھائیے. اور آج کل کیا ہے بات ماننا، بہرحال کیا کیا مسئلے ہے بھی بولو. بیک سپورٹ اتنا خطرناک ہے، ہاتھ میں رکھنا، تمہارے ابا کو میں کیسے رکھی تم بھی ایسے رکھنا. اب یہ مسئلے پیچھے سے پننگ ہوگی، کیا بولتے اس کو، پن وغیرہ مارنا، تو بچی کیسے سدھرے گی؟ اس سے طلاق ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے، طلاق اچھی چیز نہیں، ذہن میں رکھیے، طلاق نہیں ہونا چاہیے، اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں. طلاق خدا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مجبوری ہو تو کیا کرے گا آدمی؟ بیوی نہیں سدھر رہی تو کیا کرا؟ شریعت اسلام کی ٹھیک ہے آپ طلاق دیں، لیکن طلاق میں اگر آپ غور کریں، طلاق کے احکام جہاں آئے ہیں وہاں بار بار ایک آیت ہمیں ملتی ہے. بار بار کون سی آیت ہے؟ تقویٰ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. طلاق کے احکام میں تقوی کا کیا دخل ہے؟ کیونکہ طلاق جو ہے جب ہوتی ہے وہ خوشی سے نہیں ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے رشتے کو توڑنا پڑتا ہے، تو وہاں تقوی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اب تکلیف مت دو، کیونکہ بیوی کے غلط رویے کی وجہ سے، بیوی کی غلطیوں کی وجہ سے شوہر کو طلاق دینا پڑتا ہے. اور صحیح طلاق کا جو شرعی طریقہ وہ یہ ہے، 2 گواہوں کی روشنی میں بیوی جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے، غسل کر لیتی ہے، اس میں بغیر ہم بستری کے 2 گواہوں کی روشنی میں ایک طلاق دینا ہے. اس کے بعد نیکسٹ منتھ جو مینسز آئیں گے اس کے بعد بھی سیم ایسے، پھر تھرڈ میں بھی ایسے. یہ ہے طلاق. لیکن عام طور پر ظاہر بات ہے گھر میں جو جھگڑا، عام طور پر طلاق کیسے ہوتی ہے؟ جھگڑا شروع ہوتا ہے، چھوٹی بات سے شروع ہوتا ہے. بات کس سے ہوئی؟ چائے نہیں ملی آج. آپ کو معلوم چائے پہ طلاق ہوتی ہے؟
نہیں وہ چائے پہ نہیں ہوتی ایکچولی بات نکلی چائے سے. نہیں کل بھی دیکھا میں چائے جو ہے تم لیٹ لا کے دے. اب چائے سر میں درد دیتے رہتا, آفس جانا رہتا, حافظ جانا رہتا, نماز پڑھنے جانا تھا, چائے جو ہے ٹائم پہ نکلا, چائے سے ہاں میں تو ہمیشہ اسی ہوں, بولو اور کیا ہے. اب بات شروع سلولی بات نکلی چائے سے. ارے چائے کیا ہے, رشتہ ختم ہو جاتا ہے آپ کو معلوم نکل. کیا مطلب آپ کو بولا ہاں میں امی کے پاس بھی بولا امی کا نام نہیں لینا, بتا اب امی آ گئے. اب آپ کی بہن کو بھی بولے میں چائے نہیں بناتی وغیرہ, بہن کا نام نہیں لینا, میں بول رہا ہوں صاحب بول رہا ہوں آپ کی بات. اب بہن پہ چلے گئے, اب امی پہ چلے گئے, اب اور نکلی چائے سے. تمہارے ابا کون سے گھر پہ گئے تو چائے پوچھ کے دیکھتے تھے فلاں. اب ہمارے ابا تمہارے ابا, ہمارے امی تمہارے گھر, ہمارا گھر تمہارا گھر. نہیں میری کوئی چیز پسند نہیں ہے. جب میں پسند ہی نہیں ہوں, اب میں پسند نہیں ہوں چائے سے, میں پسند نہیں ہوں. جب میں پسند نہیں ہوں تو مجھے چھوڑ دو. اب یہ چھوڑنے کی بات کیسے آ گئی, بات سمجھ رہے ہیں اللہ. بات چھوڑنے کی وجہ نہیں, میں تو سوچ رہا تھا میں تم کو چھوڑنا. اب چائے تو چھوڑنے کا سوچ جگہ کیسے آ گیا. چائے ختم کرو مسئلہ, اٹھو بنا دو چائے. کیا ہے یا لا کے دے دو, باہر جا کے پی لو بھائی, قصہ ختم. بات طلاق تو چل جاتی ہے. اور یہ غصے میں آ کے جو ہے طلاق دیتا. اب جو طلاق دیتا ہے پریشان, مولوی صاحب قاری صاحب بہت پریشان غصے میں بول دیا. کوئی پیار سے بولتا طلاق, سب غصے سے طلاق دیتا. اب طلاق دے کے پریشان دونوں پریشان. اب کیا کرنا, علم کی کمی ہے. ڈاکٹر ہے طلاق دے دیا, نہیں معلوم کیا کرنا. طلاق کا مسئلہ پڑھا نہیں, قرآن کی تفسیر پڑھا نہیں, آیتوں کی. طلاق دے دیا لیکن اب کیا کرنا نہیں معلوم. اب طلاق جب ہوتی ہے, ہاں میرے کو اتنی ہمت, آؤ آ کے لے کے چلے جاؤ بھائی, آ کے لے کے چلے جاؤ. شریعت میں کیا حکم ہے معلوم ہے, یا یہ جو ہے طلاق دے دیے نکلو گھر سے باہر, طلاق دے کے نکال دیتا گھر سے, یا اماں کے گھر پہ چھوڑ کے آتا جا کے طلاق دے. شریعت نے کیا کہا, طلاق جب تم دو تو اپنے گھر پر رکھو, نکالنا نہیں گھر سے. عام طور پر طلاق کے کیسز میں دیکھیے بیوی جو ہے گھر میں نہیں رہتی, یا تو بیوی کے بھائی وغیرہ آ کے لے کے چلے جاتے ہیں, یا شوہر جو ہے گھر پہ چھوڑ کے آتا ہے وغیرہ, دیکھو سنبھالو اپنی بیٹی کو. طلاق کا حکم, جب ایک طلاق ہوگی اس کے بعد بیوی گھر میں رہے گی, غصہ 1 مہینے تک رہتا. اللہ کی حکمت دیکھیے, ایک طلاق دے دیا غصے میں, اب پریشان ہو جائے گا. اب کیا کرے گا, گھر میں ہی لے جا کر چھوڑ دیا نہیں نہ, وہ چلی گئی گھر سے, گھر میں رات گزری, احساس ہوگا غلطی ہوگی, نہیں بولنا تھا طلاق بول دیا. ارے کیا چائے سے نکلی ہے, اب یاد کرتا ہوں بات کہاں سے نکلی تھی, ارے مجھ سے غلطی, معافی مانگ لے گا, بھائی میں رجوع کرتا ہوں, معافی وہ تھوڑا روئے گی, نہیں آپ طلاق دے دیے, کیسے بول دیا طلاق, چلو علماء کے پاس جائیں گے. تو علماء بولے ٹھیک ہے بھائی طلاق دی نا آپ نے, اس کے بعد رجوع کا حق ہے, رجوع کر لیجیے, مسئلہ ختم. رشتہ بچ گیا نہیں بچ گیا, بتائیے آپ. اللہ کے ایک حکم پر عمل نہیں کرنے کا نقصان آپ جانتے ہیں. گھر سے نکال دیے, طلاق, اتنی ہمت اس کی, میں بتاتی ہوں اس کو, اماں ہم بتائیں گے اس کو, اب ہم کورٹ میں ملیں گے اس سے, آپ چپ چاپ ہو, ہم ہیں آپ کو پالیں. آگ شریعت نے کیا کہا, شوہر گھر میں رکھے, قرآن پر عمل نہیں ہو رہا, ہم دیکھیں گے اس کی بوٹھی نوچ لیں گے ہم. میں بتاؤں گا بھائی کو غصہ آ رہا ہے, بہن کو غصہ آ رہا ہے, فلاں بہت لمبی چلی جاتی ہے اور بربادی ہوتی ہے اس سے. جو رشتہ بچ سکتا تھا, حفاظت جس رشتے کی ہو سکتی تھی, وہ رشتہ تباہ ہو جاتا ہے. کیوں, انٹرفیئر دوسروں کا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کا, حکم من اہلہ و حکم من اہلیہ, ختم. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہرحال طلاق کی آیتیں پڑھی گئی, تو اس میں یہ بھی ہے کہ طلاق مطلقہ کی عدت ہے 3 حیض 3 مینسس. اسی طریقے سے چھوؤ تو اس کی عدت الگ, تفصیل ہے اس میں, نہ چھوؤ تو اس کی الگ عدت, یعنی بغیر ہم جستری کے صرف نکاح کے بعد طلاق دے دی جائے اس کا مسئلے الگ ہیں, اور ہم جستری کے بعد طلاق دے دی جائے تو اس کے مسئلے الگ ہیں. اور وہ اہم ترین آیت پڑھی گئی, الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے, اس کے بعد یا تو رکھو, یا تو اچھے رکھنا ہو تو اچھے طریقے سے رکھو, اور چھوڑنا ہو تو اچھے طریقے سے چھوڑو. سبحان اللہ. جب رشتہ ختم کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو, اور جب رشتے کو باقی رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو, اور اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں, تقویٰ جب ہوگا تو آدمی اپنی بیوی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا, ظلم نہیں کرے گا, طلاق دے گا. اور اگر تقویٰ ہوگا, عورت جس نے خلا لے لی اپنے شوہر سے, وہ اپنے شوہر کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اگر شوہر صحیح نہیں ہے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ خلا لے لے. خلا کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, ٹھیک ہے, شوہر جو ہے اس کو لکھ کر یا بول کر یا کسی کو وکیل بنا کر طلاق دے دے, مسئلہ ختم. 1 مہینہ اس کی عدت ہوتی ہے 1 مینسس خلا لینے والے کی, اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم. اور جو اس نے مہر میں دیا تھا وہ مہر اس کا واپس کر دے گی خلا میں, اور اس طریقے سے عدت ختم ہو جائے گی. تو طلاق کے متعلق تفصیل سے جو آیتیں ہیں, اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں حج کے احکام آئے ہیں, حج کے بہت سارے احکام پیش کیے گئے ہیں.
الحج اشہر معلومات یہاں سے آئے شروع ہوئی تھی. حج معلوم مہینوں کا نام ہے اور اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے ابتدائی ایام 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں. لہٰذا جس پر حج فرض ہو جائے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے کہ وہ حالت احرام میں اپنی بیوی سے ہمبستری نہ کرے، فسق و فجور نہ کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. حج اللہ کے لیے کیا جائے. پھر آیت امرکہ عرفات میں پہنچو، وہاں سے نکلو جب لوگ نکلیں. یہ سارے احکام جو حج کی تفصیل ہے اپنی جگہ یہ تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اور حج آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جو استطاعت رکھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. لہٰذا وہ آیتیں آج کے تراویح میں پڑھی گئی ہیں اور اس میں جو ہے تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ حج کرو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور حج میں جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو. اور حج کا بدلہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو گناہوں سے احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے اور گناہوں سے اپنے حج کو بچا کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اجر اس کا کیسے ملتا ہے؟ گویا کہ آج ہی اس کی امی نے اس کو پیدا کیا ہے، سارے گناہوں سے پاک ہو کر وہ واپس حج سے آتا ہے. تو یہ حج کے فوائد ہیں جس میں جو ہے بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے بتائی گئی ہیں. اسی طریقے سے آج کے درس میں رضاعت کا بھی ذکر کیا گیا ہے. دودھ پلانے کا اس کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا کہ اپنے بچوں کو اگر ماں کا کام ہے کہ دودھ پلائے، ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے، ماں نے تو کسی اور عورت کے ذریعے بھی دودھ وہ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے وغیرہ. اس سلسلے میں آیتیں ہیں. اور آخر میں جو آیتیں آج خطیب صاحب نے پڑھی ہیں ان آیتوں میں جو ہے تعلق کا ذکر ہے. یہاں ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ نبی موجود تھے، نبی کا نام نہیں ہے، بعد نے شرابیل یا کوئی اس قسم کا نام ذکر کیا ہے. ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا بنی اسرائیل میں، تو وہاں جو ہے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا. طالوت کو بادشاہ، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت نام تھا بادشاہ، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بادشاہت اسلام میں نہیں ہے، جائز نہیں بادشاہ. تو اس کا جواب آج کے تراویح کی آیت میں ہے. نبی کی موجودگی میں اللہ نے بادشاہ کو کیوں بنایا، طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ بادشاہت ہے اسلام. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یا نہیں؟ نبی ہیں نا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے طالوت نام تھا بادشاہ، اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنا دیا. تو لوگوں نے کہا کہ طالوت کو کیوں بنایا؟ طالوت کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کیوں بادشاہ اللہ نے بنایا؟ اعتراض کیا قوم نے. تو نبی نے جواب دیا نہیں، اللہ جس کو چاہے عطا کرے بادشاہت. اور یہی آیت، انہی آیتوں کا مفہوم ہم کو حدیث میں بھی ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد اللہ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. ہے حدیث ہے. کیا مطلب؟ 12 خلیفہ ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا. تو ملک جس کو دے گا اللہ تعالیٰ وہ ملک ہوگا، بادشاہ. سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے یا نہیں؟ نبی تھے نا. خالی نبی تھے یا بادشاہ بھی تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کیا؟ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے تو کسی کو نہ دے دنیا میں. مانگا نا اللہ سے. اگر بادشاہت حرام ہے، جائز نہیں، تو نبی کیوں مانگتے اللہ سے؟ اور اگر مانگتے تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، کہا ٹھیک ہے سب پر حکومت کی. صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، جنوں کے، پرندوں کے، چرندوں کے، وہ اس کے بھی، کس کے؟ چیونٹی کے بھی. چیونٹی پر ایک بات یاد آ گئی. کلپس میں سے ایک کلپ ایسی بھی آئی کہ چند جانور جنت میں جانے والے ہیں. ان میں سے وہ چونٹی بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے بات کری تھی، وہ کتا بھی ہے جو کہف، سورہ کہف میں جس کتے کا ذکر ہے، وہ گدھا بھی ہے جو عزیر علیہ السلام نے جس کو دیکھا. تو ایسے نام لے لے کر جو ہے اس کی کیا دلیل ہے، کہاں سے لے کر آئے؟ تو کلپس بہت آتے ہیں، ویڈیو آڈیو، بچ کے رہنا. ہر کلپ آڈیو صحیح نہیں ہوتی ہے، ہر ویڈیو کلپ صحیح نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات وہ صحیح ہوتی ہے جو آیت کی روشنی میں صحیح تفسیر ہو یا حدیث
کی روشنی میں صحیح مفہوم ہو، صحیح حدیث ہو، ضعیف اور موضوع روایت نہ ہو۔ تو طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہ ہے، اگر کوئی بادشاہ بن جائے اس کو ایکسپٹ کرنے کا حکم ہمیں شریعت نے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر کالا کلوٹا حبشی غلام جس کا سر چھوٹا اخروٹ کے جیسے ہو وہ بادشاہ بن جائے، اپنی پاور سے بادشاہ بن جائے، تم نہیں بنے، اس کو بن گیا، تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ہے حدیث، یہ صحیح حدیث ہے، جی ہاں صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو غلط راستوں سے بچائیں اور جو صحیح چیزیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ اس میں ذکر ہے۔ وہ طالوت کا ذکر ہے، کس طریقے سے اللہ نے بادشاہ بنا دیا طالوت کو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کا مسئلہ آیا، پھر اللہ نے بعض چیزوں آزمائش کے وہاں جو ہے اس جگہ کا پانی نہیں پینا، اس کا حکم دیا گیا جو پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں، جو پانی نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے، وغیرہ۔ جو آخری رکعتوں میں خطیب صاحب نے جو آیتیں پڑھی ان آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ تقریباً یہی مسائل تھے، یہی فوائد تھے جو ہم نے نوٹ کیے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، وہ آپ کے سامنے بتا دیے، ٹھیک ہے۔ اور روزے کی فرضیت کا ذکر وغیرہ یہ بھی چیزیں آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ آخرت کو طلب کرنا، دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا، اس قسم کی بھی آیتیں آئی تھیں، اور طلاق کا تو ذکر ہم نے کر دیا، طلاق کے متعلق بھی جو ہے آیتیں پڑھی گئی تھیں آج کے اس میں۔ یہی چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج تک کی تراویح میں لاسٹ جو ہوا دوسری رکعت، آخری جو رکعت تھی 8ویں، اس میں اسی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ دعا کے متعلق کیا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سن کر آپ تشریف لے جائیں، جزاکم اللہ خیر۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جس کی اپنی جگہ تفصیل ہے کہ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ چاہیے نا، آپ کو مانگنا ہے، اجر چاہیے، دعا۔ حج کرتے ہیں وہ بھی دعا، آپ کو کچھ چاہیے حج کے بدلے۔ اسی طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں۔ الغرض یہ کہ دعا عبادتوں کی اصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہم اس سے دعائیں کریں، اور ہم کرتے ہیں دعائیں۔ دعاؤں کے آداب کیا ہیں؟ دعا کا ادب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعائیں چونکہ عبادت ہیں، اور عبادت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جب دعا کریں، اللہ سے دعا کریں تو یقین سے مانگیں، شک سے نہیں۔ اللہ تو چاہے تو دے دے، اللہ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے اے اللہ تو چاہے تو دے، بلکہ اللہ دے۔ آپ کو جو چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، لیکن آپ ایسا مت کہیے اللہ تو چاہے تو دے، اللہ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے، یقین سے مانگنا۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب تیسرا یہ ہے کہ آپ دل جوئی حاضر، دل کو حاضر رکھ کر مانگیں، دل و دماغ، ویسے نہیں جیسے میں نے بتایا تھا کھجور سیب موسم میں نظر دماغ ادھر ہی ہے، اس پر سیب پہ اوپر کیا ڈالے، کالی مرچی ہے نہیں ہے، دعا کر رہے ہاتھ اٹھا کے، یہ کیا کدھر ہے دماغ، کدھر ہے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دہی بڑے آئے نہیں ہیں، وہ آپ جو لا کے رکھے تھے وہ کاٹ کے سب رکھے نہیں رکھے، پھر ٹچ کر کے بھی دیکھ رہے ٹھنڈا ہے کیا۔ دل سے مانگیے اللہ سے، ذرا چھوڑیے فروٹس کو، اللہ سے مانگے تو دل سے مانگے۔ آداب میں سے غافل دل کو اللہ نہیں دیتا ہے، غفلت ہے یہ غفلت، فروٹس کی طرف دماغ ہے، آنکھیں ہیں، بھیجا ہوئی ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر رہا اور چاہ رہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ دل سے مانگیے اللہ سے، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے مانگیے آپ۔ دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر آپ اللہ سے مانگیں۔ دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ شروع میں اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ کی حمد بیان کیجیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے اور پھر مانگیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ شرکیہ طریقے سے دعا نہیں کی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ دے سکتے ہیں، ذات کا نہیں، یا بزرگوں کا دوسروں کا تو دے ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے نیک عمل کو دعاؤں میں وسیلہ بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ تیرا حکم ہے روزے رکھو، ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمارے روزے کو۔ اللہ تیرا حکم ہے نماز پڑھو، عمرہ کرو، یہ عمرہ کر رہے ہیں نماز پڑھے، اللہ ہماری بات۔ تو اپنی دعاؤں، اپنے نیک عمل کو
یا اللہ کے اسماء و صفات کو، جیسے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، مجھ پر رحم کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے حی اے قیوم، میں تیری رحمت سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ کی نام اور صفات کے ذریعے ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ کسی زندہ نیک آدمی کو بھی دعاؤں کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ حرام ہے، بعض لوگوں نے کہا حرام ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں انہیں کے ذریعے مانگنا، نہیں آپ مانگیے۔ ہاں آپ کسی زندہ آدمی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، سلف سے ثابت ہے، دلیل ملتی ہے، اس کے حرام کو نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دعائیں، اس کے علاوہ وسائل جائز ہیں۔ دعاؤں کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے مانگا مجھے نہیں ملا، یہ ادب کے خلاف، یہ ادب کے خلاف۔ اسی طریقے سے دعا ہاتھ اٹھا کر کرنی چاہیے، قبلہ رخ۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اکثر لوگ چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پوچھ لیتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے اور ختم، چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوگی دعا۔ چہرے پر پھیرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، چہرے پر پھیرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اب جیسے وطر میں دعائیں ہو رہی ہیں نا، وطر میں دعائیں ہو رہی ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، جی امام صاحب ہاتھ اٹھائیں، ہم بھی اٹھائیں گے، دعا ہو گئی۔ اور اس میں بھی اگر خیر عربی کا مسئلہ ہے، بعض ایسی الفاظ پڑھتے ہیں عربی کے جس میں دعا نہیں ہے۔ اب جیسے اللہم اہدنا فیمن ہدیت دعا ہے، آمین بولنا، وتولنا فیمن تولیت دعا ہے، جی آمین بولنا، وقنا شر ما قضیت ہے، فإنک تقضی ولا یقضی علیک دعا ہے، یہ نہیں ہے، اس میں آمین نہیں بولنا۔ بہرحال یہ تھوڑا عربی کا مسئلہ ہے، ہم لوگ پورا شروع سے جو آمین بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض الفاظ آمین کے نہیں ہوتے، بہرحال خیر یہ تو لینگویج کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ سے کرے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آمین بولنا یہ صحیح ہے، کیونکہ آمین کا معنی ہوتا ہے قبول کرے اللہ ہماری دعائیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، لہٰذا سحری کے وقت اور افطار کے وقت روزے کی حالت میں سجدوں میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے جب تیار سے فارغ ہو جائیں آپ، اس وقت بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، سجدے میں اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو قرآنی اور حدیث کی دعائیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، قرآن سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے، دعا کرنا منع نہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک فتویٰ ہے علماء کا کہ اگر کسی کو عربی کی کوئی دعا نہیں آتی ہے، وہ اپنی اردو میں بھی، اپنی زبان میں بھی نماز کے سجدے میں یا سلام پھیرنے سے پہلے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حالت سجدے میں، تم اللہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ یہ چند آداب تھے، چند ملحوظات تھے دعاؤں کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دعاؤں کے آداب کا پاس و لحاظ کرنے کی اور صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا۔ دعا میں اور ایک چیز منع ہے، وہ ہے اعتداء فی الدعا۔ اعتداء کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا۔ اس کی کئی شکلیں، جیسے یہ کہنا اے اللہ مجھ کو اتنی دولت دے کہ میری نسلیں کھائیں، کبھی کسی کو اوور ورڈ یوز کرے، وہ ویسے نہیں کرنا ہے۔ اے اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ روزانہ اتنے پیسے آئیں کہ میں گنتے تھک جاؤں۔ جیسا کوئی ایک سوال میرے پاس واٹس ایپ پہ آیا تھا، پتہ نہیں کسی بہن نے، پتہ نہیں کس نے کیا تھا، ذرا سوال کا جواب دے دیجئے۔ تو انہوں نے اس میں لکھا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت دے گا کہ آپ کی بیوی بچے گرتے تھک جائیں۔ ارے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ۔ اور اسی طریقے سے اعتداء فی دعا کی ایک شکل یہ اے رحم کرنے والے ظالموں کو برباد کر دے، یہ بھی غلط ہے۔ رحم کرنے والے بول رہے ہو ظالموں کو برباد کر دے، یہ کون سی دعا ہے؟ رحم کرنے والے رحم کر، اے قدرت رکھنے والے ان کو وہ کر۔ تو نام اور دعا جو ہے اس میں وہ رہنا چاہیے تطابق، یہ نہیں کہ نام ایک لے رہے ہیں اور دعا الٹی کر رہے ہیں آپ دوسری، تو یہ بھی اعتداء میں علماء نے اس کو کہا۔ تو اس طریقے سے اعتداء دعاؤں میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ صرف اور صرف تجھ سے مانگنے والا بنا، اور یقین سے، ایمان سے، دلجوئی سے اور توجہ کے ساتھ تجھ پر یقین رکھتے ہوئے، تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے مانگنے کے اللہ دعا تو ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ملاقات آپ سے انشاءاللہ ہفتے کے دن تراویح کی نماز کے بعد ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ کر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔